سفر ہے۔ مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے لازم ہے کہ آپ صاف ستھرا لباس پہنیں۔ اگر نیا لباس ابھی سلوا لیں اور اس نیت سے سلوا لیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو ہم اسی لباس کو زیب تن کریں گے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بہت پسند تھا، سفید لباس پسند تھا، تو آپ کوشش کریں گے سفید لباس سلوا لیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حج صبر کی تلقین کرتا ہے، جلدی نہیں کرتے۔ اب جو حجاج براہ راست ڈائریکٹ مدینہ طیبہ پہنچیں گے اور کچھ حجاج کرام جو ہیں وہ جدہ سے پہنچیں گے، دونوں صورتوں میں انہیں پہلے ہوٹل پہنچایا جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو حجاج ہیں انہیں بہت جلدی ہوتی ہے، ایک طلب بھی ہوتی ہے، طلب بھی ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، روضہ رسول کے سامنے پہنچ جائیں، وہاں سلام عرض کریں۔ بے شک بھائی صاحب یہ آپ کی جلدی، یہ طرف سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ پہلے تھوڑا سا آرام کر لیں، وضو تازہ کر لیں، اور اگر وقت ہو تو غسل کر لیں، نیا لباس پہنیں، تھوڑا خوشبو وغیرہ لگائیں، تھوڑا اہتمام کریں، اور پھر آہستہ آہستہ مسجد نبوی کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوں۔ کوشش کریں کہ جتنا بھی عرصہ، ویسے تو ہم جہاں بھی موجود ہوں ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک جو ہے اس کا ورد کیا کریں، اور مدینہ پاک میں خاص طور پر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا وقت میسر ہو اس میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اب درود کون سا پڑھنا چاہیے؟ جو آپ کو آتا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں آئی صاحب، جو سا درود آتا ہے، آپ کو درود ابراہیمی آتا ہے، درود تاج آتا ہے، جو بھی درود آتا ہے آپ وہ پڑھیں اور اس کی کثرت کیجیے۔ بیسیکلی جب آپ درود کی کثرت کریں گے تو آپ میں ایک جو ہے وہ تھوڑا سا ماحول پیدا ہوگا، پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ وہاں پر رہے گی۔ اب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ماشاءاللہ جیسے ہی آپ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو تھوڑا سا فاصلے پر آپ کو ذوالحذیفہ کی آبادی سے ہی ہم لوگوں کو مسجد نبوی کے مینار جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بعض حجاج نعت شریف پڑھتے ہیں، بعض حجاج زار و قطار روکتے ہیں، یہ ہر کسی کے اپنے اپنی کیفیت کا معاملہ ہے۔ جب آپ مسجد نبوی میں پہنچے سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں، سب سے پہلا کام یہ کیجیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر نماز کا وقت ہے، نماز وقت قریب ہے، آپ سمجھتے ہیں اگلے 2 4 5 منٹوں میں نماز ہو جائے گی یا 10 منٹوں میں نماز ہو جائے گی، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ پہلے نماز ادا کریں، فرض ہے، اس کو بعد جماعت ادا کریں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں گے تو اس کے بعد آپ تھوڑے سے ایزی ہوں گے، اور پھر آپ آہستہ آہستہ روزہ رسول کی طرف گامزن ہوں گے۔ اب روزہ رسول کی طرف جانے کا طریقہ ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ شارٹ کٹ مانیں گے۔ آپ مسجد نبی سے باہر نکلیں گے، باب السلام اس کا گیٹ ہے، آپ اس گیٹ سے داخل ہوں گے۔ جب آپ وہاں پہ داخل ہوں تو حاجی صاحب آپ کی نگاہیں جو ہے وہ عدم میں جھکی ہونی چاہیے۔ دیکھیے ابھی اگر ہم ایک چھوٹی سی بات میں کروں کہ ابھی ہم لوگ کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو ہم بڑے چیک کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے لباس کو، اپنے بٹنوں کو، اپنے شوز کو، اپنی گاڑی کو، یا ہم نے فلاں صاحب کے پاس جانا ہے، وہاں جائیں گے تو پروٹوکول ہونا چاہیے۔ دیکھیے اب ہم جا رہے ہیں روزہ رسول پر، تو ہماری جو حاضری ہے اس کا انداز بھی ویسا ہونا چاہیے۔ کوشش کریں درود و سلام کی تسبیحات کر رہے ہوں آپ، اب آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ ہلکے ہلکے چلتے ہوئے مسجد نبوی کے پاس باب السلام پہ پہنچے۔ اب باب السلام میں آپ جب جائیں گے تو آپ نے آہستہ آہستہ چلنا ہے، اور لیکن جو سلام پیش کرنا ہے وہ با آواز سے بلند نہیں ہونا چاہیے، اس کی آواز ہلکی ہونی چاہیے، اور آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوں۔ یہ نفلی اعتکاف ہوگا، وہ آپ نیت کر سکتے ہیں، اس کا وہ بینیفٹ ہو جائے گا، جتنی زیادہ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب اس کے ساتھ ساتھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب جب آپ روزہ رسول کی طرف گامزن ہوں گے تو یہ 2 تصویریں دیکھ لیں، اور یہ انتہائی دل خراش تصویریں ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جوتی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم یہاں تو جوتی کو اپنی چھاتی اپنے دل سے بلند کر دیتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہاں کی تصویریں ہیں، یہ کوئی جو ہے وہ ٹیمپرڈ نہیں ہے، اوریجنل پکچرز ہیں۔ یہ حاجی صاحب جوتا جو ہے وہ اوپر، یہاں پہ حاجی صاحب کے ایک ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے،
اور جب سلام بھی لاتے ہیں وہی کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، جوتا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو بھائی صاحب دیکھیے آپ کا جوتا یقیناً قیمتی ہوگا لیکن اس بارگاہ سے زیادہ قیمتی نہیں. آپ اپنے جوتوں کو یا باہر رکھ کر جائیں یا شو بیگ کے اندر رکھیں. موبائل فون کا استعمال یہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے دوست کرتے ہیں، بہنیں کرتی ہوں گی، ان کو خیر دیکھا نہیں ہے، مردوں کو دیکھتے ہیں تو کرتے ہیں. ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی جو پاکستان میں ہے وہ بھی اس وقت روزہ رسول کی زیارت کرے یا خانہ کعبہ کی زیارت کرے، تو ان کے لیے گزارش ہے کہ ٹیلی ویژن پر 2 چینلز آتے ہیں، ایک میں 24 گھنٹے مدینہ پاک چلتا ہے اور ایک میں 24 گھنٹے خانہ کعبہ چلتا ہے. آپ انہیں کہ وہ دیکھ لیں. بیسیکلی ہم اپنی ایویڈنس ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنی گواہی ڈال دیتے ہیں میں ایسا روزے پہنچ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے تھوڑا اجتناب کیجیے گا. جوتوں کو رکھنا ہے باہر ریک میں رکھیے گا، بالکل یہ ادب کے خلاف ہے. یہ دیکھیں ایک حاجی صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں یا لائیو کال پر ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، ایک نہیں ہے کافی سارے حاجی ہوں گے، تو وہ لائیو کال ڈیفینیٹلی جب وہ کر رہے ہیں تو اس وقت کسی نہ کسی فیمیل یا میل سے مخاطب ہوں گے. تو جب آپ لائیو کال کرتے ہیں ہم لوگ اکثر ہینڈ فری یوز نہیں کر رہے ہوتے، بس دکھانا ہمارا مقصود ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہی معاملات تھوڑے سے بگڑ سکتے ہیں. کہ کوشش کریں کہ اس چیز سے بھی اجتناب کریں. اب جب آپ چلتے جائیں گے تو آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ باب السلام سے داخل ہوئے، آپ جیسے باب السلام کراس کریں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ پر سنہری جالیاں آپ کو نظر آئیں گی. ہمارے حجاج کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سنہری جالیوں کسی بھی طرح سے چھو لیں. بھائی صاحب یہ منع ہے، غلط ہے. سعودی قوانین کے مطابق آپ اس کو نہیں چھو سکتے، تو آپ نے کوشش بھی نہیں کرنی کہ ہم ان سنہری جالیوں کو چھوئیں. پہلا ایک بڑا سوراخ آئے گا معاہدہ شریف، اس میں لکھا ہوگا کہ یہ جو ہے روزہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اب آپ کو اسلام کے جتنے بھی سیغے آتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جتنے بھی سیغے آپ کو آتے ہیں، جتنی تعریف آپ کر سکتے ہیں، آپ ان تمام سیغوں سے باادب طریقے سے سلام پیش کیجیے. اب وہاں پر ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں اور ہم لوگ فون ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دعا کے لیے. وہاں جو لوگ موجود ہیں، جو عربی ہیں لوگ موجود ہیں، وہ ہمیں منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حاجی صاحب دعا کعبہ، کہ آپ کا منہ کعبہ کی طرف ہوگا پھر آپ نے دعا کرنا. آپ کی عقیدت اپنی جگہ پر، لیکن جو مسئلہ ہے اس کو خیر مسئلہ ہے، اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھانا. دل میں دعا کرنا بہت زیادہ خیر، دل میں دعا کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ معاملات نہیں کرنے. پھر جیسے آپ وقت کراس کریں گے تو اس کے آگے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو مبارک ہے، آپ ان کو بھی سلام کریں. اس کے لیے بھی جتنی بھی آپ بہتر سیغے لگا سکتے ہیں آپ لگائیں. اور دوسری بات، زیادہ دیر روزہ رسول کے باہر نہیں ٹھہرنا. جو وقت ملا ہے آپ آہستہ آہستہ چلیں، اپنی سپیڈ کو سلو کر دیں لیکن چلتے جائیں، کیونکہ اگر آپ رک گئے حاجی صاحب تو آپ کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے. جب لوگ زیادہ تعداد میں رکیں گے تو مسائل جنریٹ ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ جتنا ٹائم ملے آپ سلام پیش کر کے باب بقیع سے باہر نکل جائیں. ہمارے ایک اور بھی معاملات تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ آواز سے بلند آہو بکا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے یہ تو منع ہے، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا مفہوم ہے کہ اور تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے دھیما رکھو. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے آہستہ بولنا، ہم نے وہاں پہ آہو بکا نہیں کرنی، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، اونچی آواز سے چلانا نہیں ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے اس سے ڈسٹرب نہ ہوں. سلام پیش کیا، اب آگے آئے حضرت ابوبکر صدیق کے روزے پہ سلام پیش کیا، آگے آئے حضرت عمر فاروق کے مزار پہ سلام پیش کیا اور فوراً آپ باہر نکل جائیں. یہ نہیں کرنا کہ میں اب مجھے جگہ مل گئی ہے، ٹائم مل گیا، میں یہاں کھڑا ہوں، میں نے رہنا یہاں پر ہے. ریاض الجنہ میں جانا ڈیفینیٹلی ہر مسلمان کے لیے سعادت کی باعث ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جگہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور اسے بھی ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. سعودی گورنمنٹ نے ہر سال بہتر سے بہتر انتظامات کرتے ہوئے اس سال بھی ایک ایپ میں شروع میں بتائی تھی، NUSK نسک ایپ ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے اور پراکسی پہ وہ یہاں بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، لیکن ایکچولی وہ تبھی ڈاؤن لوڈ ہوگی جب آپ KSA میں ہوں گے، سعودی عربیہ میں ہوں گے، اس وقت آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کا ٹائم لے سکتے ہیں کہ ہم نے اگلے 8 دن ہم یہاں ہیں، یا 4 دن ہیں، 5 دن ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ کس دن کا ٹائم ہمیں ملے گا. تو 24 گھنٹے ٹائم میں سے وہ ایک ٹائم آپ کو دیں گے، اباؤٹ 30 منٹس، 30 منٹ سے ٹائم بھی ہوگا. تو اس 30 منٹ میں آپ وہاں جا کر وہ اپنی ایپ دکھائیں گے، سرٹیفکیٹ دکھائیں گے کہ ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے، وہ آپ کو جانے دیں گے. 30 منٹ کا ٹائم ہے، آپ ریاض الجنہ میں جائیں، آپ نفل پڑھیں، آپ سنت پڑھیں، نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لیں اگر نماز کا ٹائم ہے، ادروائز
آپ 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 10 پڑھیں، 30 منٹ کے بعد وہ آپ کو وہاں سے ایگزٹ کروا دیتے ہیں. یہ اچھا سسٹم ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ طاقتور ہوتے تھے، نصیحت میں اچھے ہوتے تھے، وہ رش میں تھوڑا سا پریشر کر کے اٹھ کے بھاگ جاتے تھے، اور جو دوسرے بیچارے ہوتے تھے کمزور بزرگ افراد، ان کے لیے ٹائم نہیں ملتا تھا. اب ایسے بھائی بزرگ ساتھی جو موبائل فون اینڈرائڈ استعمال نہیں کر سکتے، ممکن ہے ویسے بھی ہوں، ہم لوگ بزرگوں کی قدر کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آسان حل ہے. خواتین ہیں تو گیٹ نمبر 37 اور مرد ہیں تو باب السلام کے باہر کاؤنٹر لگا ہوا ہے، وہ وہاں جائیں، وہاں جا کے بتائیں کہ یہ میرا حج اپلیکیشن نمبر ہے، میں حاجی ہوں لیکن میں موبائل استعمال نہیں کر سکتا، میں نے ریاض الجنہ میں جانا ہے. وہ آپ کو ودن 2 منٹس ایک لیٹر دے دیں گے. یعنی آپ کا آج رات کا جو بھی ٹائم سلاٹ ہوگی، یہ 24 گھنٹے کے ٹائم میں سے کوئی سا بھی آدھا گھنٹہ دیں گے کہ سر یہ آدھا گھنٹہ آپ کا ہے، آپ پلیز اس ٹائم جا کر بھی نماز ادا کر لیں. سیم بہنوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد ٹائم ہوتا ہے خواتین کا نارملی، یا ظہر کے بعد کا ہوتا ہے، وہ جو بھی ٹائم ہوگا اس میں وہ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. ریاض الجنہ میں بہت سے ستون ہیں، ستون حنانہ ہے، ستون وفود ہے، اور ستون عائشہ ہے، ستون جبرائیل ہے. آپ کسی بھی ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جتنا ٹائم زیادہ گزر سکے بہتر ہے. لیکن وہ آج کل 8 دن یا 9 دن میں صرف ایک دفعہ ٹائم ملتا ہے اور 30 منٹس کا ملتا ہے. کوشش کیجیے کہ اپنے وقت پہ ہی اس کو جو ٹائم ہے کو یوز کر لیں، انجوائے کر لیں. بعد کے ٹائم کو جو ہے دوسروں کا حق تلفی نہ کریں کہ آپ خواہ کسی طریقے سے جو ہے لوگوں کو چھینا جھپٹی میں چلے جائیں. یہ تھوڑا پرانا سٹائل دکھایا گیا ہے، ابھی بھی یہی ہے کہ وہ پہلے لوگ اکٹھا کرتے ہیں کارڈ دیکھ کر، ایک سلاٹ پھر دوسری سلاٹ اور پھر جا کر ان کو ریاض الجنہ میں. اب ریاض الجنہ کی پہچان کیسے ہے؟ بہت سے لوگوں نے پہلے عمرہ کیا ہوگا، حج بھی کیے ہوں گے ماشاءاللہ. تو پورے جو مسجد نبوی ہے اس کے کارپیٹ ہیں وہ ریڈ کلر کے ہیں، لیکن جہاں پر ریاض الجنہ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پر جو کارپیٹ ہیں وہ گرین کلر کے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جگہ جو ہے ہماری یہ ریاض الجنہ ہے. آپ وہاں پہ نقل ادا کیجیے. یہ ستون ہمیں دکھا دی جیسا آپ کو یہ ستون موجود ہیں، باقاعدہ لکھا ہے، اگر آپ کوشش کریں تو آپ کو نظر بھی آ جائے گا. یہ محراب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کچھ سال پہلے تک یہاں پہ بھی لوگ نفل ادا کرتے تھے، الحمدللہ ہم نے بھی کئی دفعہ کیے، لیکن اب اس جگہ پر امام مسجد نبوی نماز پڑھاتے ہیں. اب یہ جگہ عام لوگوں کے لیے بند ہے، مطلب اب جو جماعت ہوتی ہے تو تب جو امام مسجد نبوی ہیں وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. اس سے پہلے جو امام مسجد نبوی تھے وہ اس سے تھوڑا آگے تھے، 2 یا 3 صف آگے کھڑے ہوتے تھے جو رستہ ہے اس کی آگے طرف، لیکن اب اس طرف آگے ہیں. جب اس طرف آگے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ علماء مجھ سے بہتر یقیناً ہم سے کروڑ درجے بہتر جانتے ہیں، تو امام سے آگے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ امام سے آگے نماز ادا نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی ہے کہ اس جگہ پر امام ہے تو اس کی سیدھ میں اس کے پیچھے رہنا ہے آپ نے. اس کے لیے سعودی گورنمنٹ نے تھوڑی سی ضرورت فراہم کی ہے لوگوں کو. خیر وہ آگے شاید ہے سلائڈ میں دکھاتا ہوں. یہ اصحاب صفا کا چبوترا، اس کو بھی آپ دیکھیے. محراب تہجد یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے گا وہی بات میں کر رہا تھا کہ انہوں نے جگہ جگہ بورڈ لگا رکھے ہیں، الیکٹرک بورڈ ہیں، یہ آن ہوتے ہیں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جگہ امام صاحب کے برابر ہے، اس سے آگے نہ بڑھیے. ایسا نہ ہو کہ آپ امام صاحب سے بھی آگے ہیں، جماعت میں آپ امام سے آگے ہوں گے تو وہ نہیں ہوگی. اس لیے یہ پوائنٹ رکھا، اس لائن سے اپنے پیچھے پیچھے ہی رہنا ہے، اس پوائنٹ سے آپ نے آگے نماز ادا جو ہے وہ نہیں کرنی. مسجد نبوی کے آداب یہ ہم سب سے بہتر جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں. خاص طور پہ خواتین سے گزارش ہے کہ جب انہیں موقع ملتا ہے تو اکثر جو مرد جا چکے ہیں ان کو بھی آوازیں آتی ہوں گی کہ خواتین کی چیخنے کی آوازیں جو ہے نا دور دور تک آتی ہیں، بھاگو جلدی کرو جلدی کرو، یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. وہ جو وہاں پہ ان کی فیمیل اسٹاف ہوتا ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ خواتین کو کسی طرح سے تھوڑا سا کول ڈاؤن کرے کہ بہنوں آہستہ آہستہ. تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے میری بہنیں آواز جو ہے اور جو معاملات ہیں وہاں کے وہ تھوڑے سے با ادب رکھنا ہے. دوڑنا نہیں ہے مسجد نبوی میں، بھاگم بھاگ کوشش نہیں کرنی، اور یہ کوشش نہ کریں کہ ہم فوراً ریاض الجنہ میں جگہ لے لیں. اگر آپ کو ریاض الجنہ میں جگہ مل گئی ہے آپ 2 نفل پڑھیں اور کسی دوسرے کے لیے جگہ چھوڑ دیں، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. ایسا نہیں ہے کیونکہ قربانی کی اثار کیا اس کا بھی اجر ملے گا. 2 نفل پڑھیں، اللہ پاک پھر موقع دے پھر دوبارہ پڑھ لیں. تو یہ کوشش نہیں کرنی کہ جگہ ملی ہے تو میں اب یہاں پہ جو ہوں وہ 100-200 نفل کٹھی پڑھ لوں، یہ کوشش نہیں کرنی. جتنا ٹائم ملے ویل اینڈ گڈ. مدینہ طیبہ میں زیارات کے بارے میں کہا جائے تو تمام مدینہ ہی زیارات ہیں، جس جگہ وہ دیکھ رہے ہیں وہی زیارت ہے. لیکن چند ایک مشہور زیارات جو ہیں اس میں سب سے پہلے جبل
احد ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. تو جبل احد پر تشریف لے جائیں تو وہاں پر امیر حمزہ کا مزار اقدس بھی موجود ہے، شہدائے احد کی قبور بھی وہاں موجود ہیں. ابھی سعودی گورنمنٹ نے کچھ سال پہلے وہاں پر بہت خوبصورت مسجد بنائی ہے، بہت ہی خوبصورت مسجد ہے. آپ جائیں گے، آپ دیکھیں گے، اور اگر وقت نماز ہو تو وہاں پر نماز ادا کریں. پہلے تھی، پہلے چھوٹی تھی، اب بہت آؤٹ کلاس مسجد ہے اور وہ بہت خوبصورت فن تعمیر ہے. تو وقت ملے تو ڈیفینیٹلی آپ اگر نماز کا ٹائم ہو، اذان ہو جائے تو وہاں پر جماعت نماز ادا کریں. بہت خوبصورت مسجد ہے. میدان احد کا تشریف لے جائیں، وہاں پر دیکھیں یہ شہدائے احد کی قبور ہے جو اینٹوں سے نظر آ رہی ہیں. جنت البقیع میں خواتین نہیں جا سکتی. میں نے کل صادقہ آباد میں بھی عرض کی تھی، آج پھر یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ جنت البقیع میں جائیں، مرد فجر کے بعد جائیں، عصر کے بعد جائیں، جو بھی یہ دو کامن ٹائم ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ٹائم مل سکتا ہے. گزارش صرف یہ ہے کہ قبروں کے تقدس کا خیال رکھیں. وہاں کی مٹی نہیں اٹھانی بھائی، کہ مٹی چک لیے، یہ پا لیے، تبرکن کاٹ لے جائیں گے، دوپٹہ چک لیے، تبرکن کاٹ لے جائیں گے، یہ کام نہیں کرتا. آپ گئے ہیں، ان کے دعا کیجیے، مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ خیر زیارت کیجیے، واپس آ جائیے. کیونکہ ہم لوگ تھوڑے سے اس معاملات میں جاتے ہیں اور یہ معاملات تھوڑے غلط ہیں. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے ملک پاکستان کی بدنامی ہو. وہ کہیں گے یہ پاکستانی آئے تھے، یہ چیزیں اٹھا کے لے گئے یہاں سے، وہ کام نہیں کرنا. اس طرح بہت سے دوست جو ہیں اسپیشلی بائیں بہنیں، وہ وہاں سے جو کے دانے تلاش کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ معاملہ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ جو بھی نہیں اٹھانے، وہ پاکستان سے گئے ہوتے ہیں، یہاں سے اٹھانے کہیں سے. ٹھیک ہے، ضرورت ہو تو اس لیے یہ چیزیں نہیں کرنی. ادب کا خیال رکھنا ہے. آپ نے جنت البقیع میں جائیں. مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. یقیناً ملتا ہے. یہ اپروکسیمیٹلی 3-3.25 کلومیٹر دور ہے. اب سعودی گورنمنٹ نے پچھلے 1.5 سال کے اندر ایک بڑا خوبصورت رستہ بنایا ہے، تو آپ پیدل جا سکتے ہیں اور بہت خوبصورت رستہ ہے. آپ بور بھی نہیں ہوں گے. دائیں بائیں شاپس بنا دی چھوٹی چھوٹی انہوں نے، اور بڑا ہیلدی ایکٹیویٹی کر دی ہے کہ لوگ جائیں تو انجوائے کرتے پیدل واک کریں، جائیں مسجد قباء میں نماز ادا کریں، پھر واپس آ جائیں. تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، مطلب 2-4-5 ریال لیتے ہیں، وہ مسجد قباء لے بھی جاتے ہیں اور مسجد قباء سے واپس لے بھی جاتے ہیں. مسجد قبلتین جہاں پر ہمارا قبلہ تبدیل ہوا، یہ تھوڑی دور ہے. آپ یہاں بھی جائیں، زیارت ضرور کیجیے. مسجد غمامہ یہ گیٹ نمبر 6 یہ جسٹ ساتھ ہے، مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی ہے، تو اس کی بھی زیارت کیجیے. موقع ملے تو بالکل اس میں نماز بھی ادا کرنے اگر وقت ہو اور جماعت ہو رہی ہو تو. مسجد اجابہ، 7 مساجد. ایک اہم چیز، جب آپ زیارات میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو زیارات ہوتی ہیں وہ ہمارے پاکستانی بھائی بسز میں کرواتے ہیں. وہ جو بھی پیسے دیتے ہیں 10-20-30 ریال، اس سے ہمیں کنسرن نہیں ہے. وہ آپ کو ایک باغ میں لے جاتے ہیں، اور اس باغ میں لے جانے سے پہلے وہ بڑی تمہید اچھی باندھتے ہیں بس کے اندر کہ جی ہم آپ کو حضرت عثمان غنی کا وہ باغ جو وقف کیا گیا، اس کی کھجوریں، بڑے وہ تفصیل بیان کرتے ہیں. ہم لوگ سنتے ہیں بڑا اس کو غور سے اور کہتے ہیں یار ٹھیک ہے. ذہن میں رکھیں، وہ حضرت عثمان غنی کے باغ میں بس نہیں رکے گی، یہ بات ذہن نشین کرتے. وہ کسی بھی دوسرے باغ میں جا کے روکے گا، 100 ریال اس نے اس باغ والے سے وصول کرنا ہے. تو میں نے حاجیوں کی بس روکی ہے، میرا 100 ریال مجھے دے دو. اب حاجی بیچارہ ہمارا درویش حاجی، وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس اچھی جگہ پہ آ گئے ہیں، کھجوریں پرچیز کر لو. وہ جتنی بھی خراب کھجور ہوتی ہے نا وہ باغ میں بھیج دیتا ہے. کوشش کرنی ہے کھجور آپ لیں، بالکل لیں، لینی چاہیے. وہاں سے لیں جہاں منڈی ہے، اپنے حساب سے ریٹ کروائیں، اپنی مرضی کی بارگیننگ کریں، اپنی مرضی کی چیز لیں. وہ جو باغ ہوگا نا وہ اسی لیے حضرت فاروق حضرت عثمان غنی کا تھوڑی باغ نہیں ہوگا، وہ ایک عام جگہ ہوگی. جیسے ہمارے ہاں یہاں فرض کریں کہ میں رحیم جہاں سے بلونگ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے باغ جو ہیں وہ آموں کے باغ ہیں. اب مجھے کوئی کہے کہ فلاں جو باغ ہے وہ میں کسی نے منسوخ کر دوں کہ یہ باغ جو ہے باجوں کا باغ ہے، مثال دے دوں، تو اب میں کسی وجہ کا لازمی اسی باغ وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور حضرت عثمان غنی کا جو باغ ہے وہ موجود ہے، لیکن اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، عام بندے کی ایکسس نہیں ہے. مطلب میں اٹھوں میں چلے جاؤں، آپ جائیں میرے ساتھ، ہم سب چلے جائیں، پاسبل نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں مخصوص، اس کے اوقات کار ہیں، بڑا ٹیکنیکل طریقہ ہے اس کا. تو اس لیے اس سے بچنا ہے. یہ بھی ایک طرح کا نا گیمبلنگ ہے، فراڈ ہے، دوسروں کو غلط بتانا اور اس کے بارے میں. اچھا، اس کے علاوہ جب مسجد میں سے رخصت ہونے لگے تو کوشش کریں کہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں.
اور روزہ رسول پر حاضری دیں اور یہ کہیں کہ بارہا کہیے کہ یا رسول اللہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے